کرا کیا تھا میں کہ جہاں جب جیسی ضرورت پڑی ہے میرے نے ویسے کیا. آج ایک اور یہ وہ کیا ہے منظر پیش کریں گے. کیا یہ بات حقیقت ہے کہ سلطانی اور کبریائی صرف خدا کو زیب دیتی ہے؟ خدا کا خاصہ ہے کبریائی، خدا کا خاصہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں نماز میں نیت کے بعد اللہ اکبر، تکبیر کے لیے جو ہے بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہاں کہاں آپ کو مثلا تکبیر کہنا ہے، اور الگ الگ مقام پر الگ الگ اس کے فائدے اور ثواب بھی ہیں. تکبیر جس کو آپ کہتے ہیں اس کو اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ سب سے بزرگ ہے، اس کے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں بے شک. لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہی کچھ ایسے بندوں کو جو ہے وہ کیا ہے مخصوص کیا ہے اپنے صفات جلال و جمال کے مظہر کے سلسلے میں، اوصاف جلال و جمال کا مظہر بنایا جس میں رسول اللہ کی ذات کا ہم نے 2-3 جو ہے حوالہ آپ کے سامنے دے دیا. مولانا امرمن سے متعلق بھی کل کچھ گفتگو ہو گئی تھی. بے شک سلطانی کبریائی صرف خدا کو زیب دیتی ہے، اس کا خاصہ بھی ہے. اس کے مقابلے میں کس کی سلطانی ٹکتی ہے؟ اس کے مقابلے میں کون کبریا ہو سکتا ہے؟ اس نے اس دنیا کو سجایا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے نا. اس نے اس کے بعد آخرت میں جو ہے وہ جنت کو سجایا ہے. جنت میں دنیا کی کون سی نعمتیں نہیں ہیں؟ اس نے کون سی نعمتیں تھیں جو یہاں نہیں دی تھی؟ یہاں بھی بہت سارے پھل ہیں، فروٹس ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہشتی ہیں، ہے نا. انار کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بہشتی ہے؟ خورما کو کہتے ہیں کہ نہیں بہشتی ہے؟ شہد آپ کا وہاں کا بہشتی غذا ہے کہ نہیں بہشتی غذا ہے کہ نہیں ہے؟ دودھ بہشتی غذا ہے، سب بہشتی. یہاں بھی چیزیں اللہ نے دے دی ہیں، مگر اس کے علاوہ کچھ چیزیں اللہ نے وہاں کے لیے مخصوص رکھی ہیں جو صرف بہشت میں صاحبان بہشت ساکنان بہشت کو ملنے والی ہیں. یہ سب اللہ نے دیا ہے نا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے یہاں بھی نعمتوں کے طور پر بندوں کو نہیں دی، بچا لی مومنین کے لیے، ساکنان بہشت کے لیے. کیا بچا لیے پتہ ہے؟ پورے بچا لیے، یہاں نہیں دی. صلوات بر محمد اور آل محمد وہاں کے لیے رکھے انہوں نے. یہ پورے بچا لیے اس نے. مومنین کو کیا ہے؟ اس نے سب کہا کہ سب یہاں دے دیں گے. وہ چند چیزیں کہ جو اللہ نے نہیں دی ہیں یہاں پر. نہریں دی ہیں مگر نہریں وہ والی نہیں ہیں، یہاں والی نہریں ہیں. وہ نہریں کہ جو صرف جنت سے مخصوص ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ دودھ کی نہریں ہیں. دودھ تو دیا اللہ نے، نہر نہیں دی دودھ کی. شہد کی نہریں، شہد تو دیا اللہ نے لیکن شہد کی نہر نہیں دی. وہ ساکنان بہشت کے لیے مخصوص رکھی ہے، جنتیوں کے لیے مخصوص رکھی ہے. متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور چیز کا حور جو وہ کیا ہے، تم سے اچھے اعمال کے بعد ہم نے وعدہ کیا تمہیں حوریں دیں گے. مومنین کو اللہ حور دے گا. غلمان بھی ایک مخلوق ہے اللہ کے جو بہشتی ہیں. وہ کن کو دے گا؟ وہ مومنات کو دے گا. سب کچھ آپ ہی کو تھوڑی نہ ملنا ہے، کچھ عورتوں کو ملنا ہے نا. وہ مومنہ کہ جو یہاں پر کیا ہے اعمال نیک اعمال صالحہ انجام دیتی ہیں، ان کو اللہ کیا دے گا؟ حور نہیں دے گا. ان کو غلمان ملیں گے. حور تو مردوں کو ملیں گے، عورتوں کو کیا ملیں گے؟ وہاں غلمان ملیں گے. یہ 2 نعمتیں ایسی مخلوق ایسی جن کو اللہ نے آپ کو یہاں دنیا میں نہیں دیا، وہاں کے لیے بچا کر رکھا. یہ بہشت جو اس نے سجایا ہے دنیا بھر کی جو ہے کیا دنیا سے مابرہ انواع و اقسام سے، اور حتیٰ کہ حور و غلمان بھی اس نے وہاں رکھے ہیں. تو یہ اس کی سلطانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کی دارائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی کبریائی، اس کی بادشاہت نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے دارا اور دنیا کے جو ہے وہ کیا ہے حاکم اور سلطان کیا رکھتے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں. یہاں اس نے سب کچھ جب کر اس کے باوجود کچھ چیزیں وہاں کے لیے چھوڑ دی، جیسے حور و غلمان ہے نا، کوثر سلسبیل مثلا، تسنیم، یہ سب چیزیں کیا ہے مومنین کے لیے وہاں رکھ رکھی اس نے. ان کے لیے مخصوص ہے، مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے. یہ بچہ، یہ میرے لال، نہ بولا کرو نہ بولا کرو، چپ رہو. ہم ہی بولنا ٹھیک لگ رہا ہے، ہمارا بولنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تم بھی بول رہے. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. پاپا ہیں ساتھ میں، پاپا ہیں، بابا ہیں ساتھ میں، کہاں ہیں؟ انہیں کے پاس جا کے بیٹھو، وہاں جا بیٹھو، وہیں بیٹھا کرو. اپنا تبرک لے جائیے. شاباش. ہم وہاں بیٹھے تو نہیں بول رہے، وہ بیچارے اشارہ کر رہے تھے، کب سے منع کر رہے تھے اپنے لڑکے کو. ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. ہمارے لیے مشکل بیٹا یہ ہے کہ یہ مجلس بھی ہے، کلاس بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، بولنا بھی ہے، بتانا بھی ہے. کس کا فون بج رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، کون بات کر رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اپنے بھی حواس صحیح رکھنے ہیں، ہے نا، اپنا بھی ذہن صحیح رہنا ہے، زبان صحیح رہے. بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں آپ بات کرو گے کیسا لگے گا؟
اچھا نہیں لگتا ہے نا، کوئی بھی بڑے لوگ بھی نہ کریں، موبائل سے لوگ نے بند رکھی ہے، ٹھیک ہے. تو کہا صاحب جو سب سے بڑی سلطانی خدا کی، اس نے حور و غلمان جو کیا ہے بچا کر کے کس کے لیے؟ مومنین مومنات کے لیے. شاید خدا یہ سب کچھ سجا کر کے بندوں کو آواز دے رہا ہے، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے سجایا ہے، بندوں کے لیے، ہے نا، سب کچھ بندوں کے لیے سجایا ہے، حور و غلمان ہو، جنت کی نہریں، شہد کی نہریں، ہے نا، ساری چیزیں، انواع اقسام، پتہ نہیں کیا کیا سب اللہ نے سجایا کے لیے، بندوں کے لیے. پھر بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی بارگاہ میں شکر و دعا و نیائش کرنی چاہیے نا، اس کے مقابلے میں بندہ اور کیا کر ہی سکتا ہے. کہ صاحب کبر جو ہے وہ کبریائی صرف خدا کے لیے ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے لیے بھی کبر واجب ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے، اس کو عرض کرتے ہیں. کبر جو ہے کیا ہے؟ بڑائی. بڑائی صرف خدا کے لیے ہے نا، کبریائی صرف خدا کے لیے. کہیں کہیں کہتے ہیں بندوں کے لیے بھی واجب ہو جاتی ہے کبریائی، بڑکپن جو ہے وہ کیا ہے؟ بندوں کے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے. کب؟ حدیث ہے، حدیث میں کہا گیا کہ صاحب جو ہے وہ اگر کسی جو ہے وہ دارا کے سامنے فقر و تواضع کا اظہار کیا تو یہ کفر ہے. حدیث ہے کہ کسی دارا اور کسی متکبر انسان کے سامنے فقر و تواضع اور اپنے آپ کو گرا کر کے پیش کرنا کفر ہے. پھر سے سنیے، معصوم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو تمہارے سامنے بہت بڑا دکھا رہا ہو، پیسے والا، بہت دارا، سلطان، ہے نا، یہ سب دکھا رہا ہو، تو تم کو جو کیا ہے، اگر اللہ نے تم کو دیا تو اپنے آپ کو کمتر نہ دکھاؤ، کیونکہ اگر کمتر دکھاؤ کہا کہ کفر ہے. تم بھی کیا کرو، اس کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرو، جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ ظاہر کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بندوں کے لیے بھی کبریائی کیا ہے، بعض موقع پر واجب ہو جاتی ہے. تکبر بعض موقع پر واجب ہو جاتا ہے جب سامنے والا آپ کے تواضع کا غلط استعمال کرنے لگے، آپ کی عزت نفس پر حرف آنے لگے. بڑی بات یہ کہ عزت نفس کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے. جب آپ کی عزت نفس پر حرف آنے لگے تب شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہی کبریائی جو صرف خدا سے مخصوص تھی یہ آپ کے لیے بھی لازم ہو جائے گی. جب کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو کہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، تب خدا کہتا ہے اگر ہم نے آپ کو دیا ہے تو آپ یہ نہ کہو کہ نہیں ہمارے پاس کچھ ہے، تب آپ بھی کہیے نہیں ہمارے پاس بھی ہے، ہم تم سے کم ہے کا. اگر یہ نہیں کہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کفر کا جو شکار ہوا ہے. یہ حدیث موجود ہے. اب یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ بندوں کے لیے کہ بعض جگہ پر کبریائی کا ہے واجب ہو جاتی ہے. کب؟ جب عزت نفس کی بات آ جائے. خوب غور سے سنیے گا، آخری بات ہے. جب عزت نفس کی بات آ جائے تو بندوں کے لیے بھی کبریائی واجب ہو جاتی ہے. اب آپ سمجھیں، یعنی جب متکبر سامنے آ جائے تو آپ کے لیے بھی تکبر کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، جائز نہیں، واجب ہو جاتا ہے. جب متکبر، غرور اور مغرور انسان سامنے آ جائے تو شریعت کہتی ہے آپ کے لیے بھی مغرور واجب ہو جاتا ہے، مغرور ہونا، غرور کرنا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یاد نہیں آ رہا تو یاد دلا دیں. جنگ خیبر میں ایک جو ہے وہ پہلوان آیا، یاد آیا؟ مرحب نام ہے. اس نے غرور کیا کہ نہیں کیا تھا؟ اس نے رجس پڑھا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کا اس کے ماں نے نام کیا رکھا ہے؟ بولتے رہیے، مرحب رکھا ہے. کیوں کہا تھا اس نے پتہ ہے؟ تکبر میں کہا تھا، مغرور ہو کے کہا تھا، گھمنڈ میں کہا تھا، کیونکہ بڑا پہلوان تھا نا، بڑا پہلوان تھا. گھمنڈ میں کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا جو ہے اس کے ماں نے مرحب نام رکھا ہے. امیر المومنین کیا ہے؟ امیر المومنین کو کبھی آپ جو ہے نماز میں دیکھیے، جو نماز کی کیفیت جو ہے روایتوں میں ہم دیکھیے کہ امیر المومنین کتنا جو ہے متواضع ہوتے ہیں نماز میں، کتنا گریا کرتے ہیں نماز میں. کہتے ہیں جب نماز میں امیر المومنین ہوتے ہیں تو ایسے گریا کرتے ہیں جیسے زہریلا سانپ کا کاٹا ہوا آدمی جو ہے کیا لرزتا ہو، ہے نا، ایسے گریا کرتے ہیں نماز میں. مگر جب اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے تب امیر المومنین نے کیا کیا؟ بولیے، بولتے رہیے، فٹافٹ بولیے. کیا کہا؟ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تم اگر تکبر کر رہے ہو مرحب ہو کر کے تو ہم تو کل ایمان ہیں، اللہ نے ہم کو اپنے صفا کا مظہر بنایا ہے. اگر تکبر تم کر رہے ہو جو تمہیں زیب نہیں دیتا ہے، ہمارا تو تکبر کرنا حق بنتا ہے اور وہ بھی تمہارے مقابلے میں. لہذا تم یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام مرحب رکھا ہے، ہماری ماں نے ہمارا نام حیدر رکھا ہے. صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد.
اچھا ہوا نا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کی تاریخ بھی دی اور موقع تھا تو بات آ گئی. یہ ایک بہترین پہلو ہے متکبر کے سامنے متکبر ہونا. وہاں مولا علی نے تواضع سے کام نہیں لیا. ارے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ تو بہت بڑے جو ہے شجاع بہادر. مولانا یہ تو نہیں کہا. جیسے اس نے کہا مولانا بلا فاصلہ فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ جس کا جو ہے اس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے. یعنی مجھے جو ہے وہ کیا ہے ڈرانے کی کوشش نہ کرنا. اگر تو تکبر کر رہا ہے جو تجھے زیب نہیں دے دیتا, حق بھی نہیں بنتا ہے. مجھے تو پتا کیا بولا, حق بنتا ہے متکبر اور تکبر کرنے کا. ٹھیک ہے. اور دیکھیے جتنی بھی امیر المومنین کی جو ہے وہ جنگیں ہیں سب میں آپ نے رجز پڑھا ہے. رجز کیا ہے؟ رجب جو ہے وہ شجاعت کی ایک دلیل ہے. اپنے آپ کو کیا ہے بڑا بنا کر کے پیش کرنے کی دلیل ہے. کبریائی کی ایک دلیل ہے رجز. آدمی کیا کرتا ہے روب جماتا ہے رجز کے ذریعے سے. مولانا امیر المومنین کی جتنی سب نے آپ نے رجز پڑھا ہے. جیسے سب لوگ پڑھتے بس آپ نہیں پڑھا, مگر آپ کا رجز کیا ہے معنی خیز رجز ہوتا تھا. ان لوگوں کا رجز جو ہے وہ دنیاوی ہوتا تھا. مولا کا رجز کیا ہے ایمانی اور معنی خیز ہوتا تھا. ایک اور صلوات پڑھیے اور محمد اور آل محمد. آپ سمجھ گئے نا کہ جب متکبر سامنے آ جائے تو مولا امیر کی سیرت یہ ہے کہ پھر تواضع سے کام نہیں لینا ہے. پھر جو ہے وہ آپ بھی اسی کے انداز میں جواب دیجیے. اچھا اب یہ آخری بات ہے. اس نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرحب نے کہا کہ آخری بات انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کریں, چلے جاؤ واپس. مولانا نے کہا لیکن اتفاقاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو تیرے خون سے رنگین کریں. اس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین. امام نے فرمایا نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ میں تیرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کروں. بس صاحب جو ہے وہ متکبر ہونا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے عام حالات میں اچھی بات نہیں ہوگی, لیکن کچھ خاص حالات ہے جہاں متکبر ہونا, رجس پڑھنا, اپنا روب چلا دکھانا, شجاعت کا اظہار کرنا, اپنے جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا اعلان کرنا, یہ ضروری ہے, واجب ہو جاتا ہے. اگر ایک اور دلیل سن لیجیے صاحب, اگر متکبر ہونا اور کبریائی جو ہے وہ بندوں کے لیے جائز نہ ہوتی, مطلقاً جائز نہ ہوتی اور مذموم ہوتی, تو خدا انسان کے وجود میں تکبر کو رکھتا ہی نہ. شاید اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. اللہ نے سب کے وجود میں تکبر رکھا کہ نہیں رکھا. یہ اور بات ہے کہ تکبر کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا, یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہ کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا ہے. وہ چند موری جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی, یہاں پر کیا ہے واجب واقعہ اور جگہوں پر تکبر جائز بھی نہیں ہے. لیکن اگر تکبر مطلقاً جو ہے جائز نہ ہوتا تو اللہ انسانوں کے وجود میں تکبر نہ رکھتا. انسانوں کے وجود میں اللہ نے تکبر رکھ کر کے یہ بتا دیا کہ نہیں, تکبر جو ہے کیا ہے مطلقاً جو ہے وہ حرام نہیں ہے, بلکہ جگہ جگہ پر جہاں جیسی ضرورت ہو, جہاں جیسا تقاضا ہو, وقت کا ویسا جو ہے کیا عمل کیا جائے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں آدمی سوچ سکتا ہے کہ کیوں ایسا ہو گیا, انہوں نے کیوں انکار کیا. مثلا امام حسین کے بیعت کے سلسلے میں بھی جو لوگ نہیں جانتے ہیں امامت کو یا امامت کے مزاج سے واقف نہیں ہیں, وہ کہتے کہ نہیں کہتے امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. وہ کہتے کہ امام حسین کا خون جو ہے وہ نعوذ باللہ امام حسن کے خون کے مقابلے میں زیادہ گرم ہوتا, یعنی بات وہیں لے جاتے ہیں تکبر کی طرف. نہیں, تکبر نہیں. امام حسین نے جس کے مقابلے میں بیعت کا انکار کیا اس کی حیثیت ہی کیا تھی. امام حسین نہ ہوتے, امام حسن ہوتے, امام حسن بھی یہ کرتے تھے. یعنی یزید جیسے کی حیثیت کوئی نہیں تھی. لہذا امام حسین کا جو انکار بیعت ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ صاحب نعوذ باللہ تکبر ہے. نہیں, تکبر نہیں. امام حسن بھی وہاں ہوتے, وہ بھی یہی کرتے, کیونکہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انکار کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے وہاں پر. متوجہ ہیں؟ اور انکار کر دیا امام حسین نے. اب یہ اور بات ہے اس انکار کے نتیجے میں امام حسین کو کتنی جو ہے وہ کیا مصیبتیں برداشت کرنی پڑی, کیا کیا قربانیاں دینی پڑی اور کیا قربانیاں دینی پڑیں گی, یہ امام حسین جانتے ہیں, انہیں خوب معلوم ہے. وہ سب جان کے کر رہے ہیں یہ کام. وہ عالم الغیب ہیں, وہ جاہل نہیں نعوذ باللہ, وہ لا علم نہیں ہے نعوذ باللہ. انہیں حالات سے بے خبری نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. انہیں سب معلوم ہے, سب خبر ہو, انہیں سب معلوم کیا ہونا ہے. اگر نہیں معلوم تھا تو لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو کوئی لے کے جا رہے ہیں, عورتوں کو, آپ نے کیوں جواب دیا کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے بچے شہید کیے جائیں, عورتیں اسیر کی جائیں. ان کے علم کی دلیل ہے کہ نہیں ہے. انہیں سب پتا تھا کہ ہم کو کیا کیا دیکھنا پڑے گا. نانا کا وطن چھوڑنا پڑے گا, ماں کا مزار چھوڑنا پڑے گا, بھائی کی قبر کو چھوڑنا پڑے گا, ہے نا. مکے جائیں گے, مکے میں جو ہے وہ حج کو چھوڑ کر کے عمرہ ادا کر کے واپس جانا پڑے گا, عراق جانا پڑے گا, راستے میں ہر کر
رسالہ آئے گا وہ راستہ روکے گا، ہے نا، سب امام کو معلوم۔ کربلا جائیں گے، وہاں جو ہے وہ کیا ہے، گھوڑے بدلے جائیں گے، راستہ آگے نہیں ہوگا، وہیں رکیں گے، وہیں خیمہ زن ہوں گے، امام کو سب معلوم، وہیں جو ہے وہ پانی کا بہرا ہوگا، وہیں فرات کے کنارے خیمے نصب کیے جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، سب امام کو معلوم ہے۔ پابندی عائد ہوگی، ہے نا، شہادتیں ہوں گی، امام کو سب معلوم ہے۔ اب اس سلسلے میں یہاں بات آ گئی، موقع نہیں پھر کہ بھائی عرض کریں گے کہ اتنا سب معلوم تھا پھر کیوں آئے؟ کوئی ہمارا بچہ ہی سوچ سکتا ہے، نوجوان سوچ سکتا ہے، سب کچھ معلوم تھا کیوں آئے؟ یہاں شہادتیں ہیں، یہ مفصل موضوع کبھی پھر عرض کریں گے، لیکن امام کو سب معلوم تھا کہ ہاں اس لیے آ رہے ہیں، کوئی کرنا، اور چونکہ مسئلہ خدا ہے، وہ رسول سے جو ہے وہ وعدہ کر چکے ہیں طفلی میں کہ کرنا ہے یہ کام، تو آئیں۔ اللہ اکبر، حسین ہر قربانی دینے کو تیار، یہ واضح طفلی ہے، بچپن میں امام نے وعدہ کیا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ جو ہے وہ دین بچانا ہوگا، رسول اللہ نے اپنے نواسے سے پوچھا بچپن میں، میرے لال یہ قربانی دینے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بے شک میں تیار ہوں نام۔ یہاں تک کہ ایک شہادتوں کو پیش کیا ان کے سامنے، اپنے کڑیل جوان کا سینہ دینا ہوگا، امام نے فرمایا بے شک ہم تیار ہیں نانا۔ کب بھائی کی قربانی دینی ہوگی؟ کہا دیں گے۔ کب بھتیجوں کو قربان کرنا ہوگا؟ قربان کریں گے۔ بھانجوں کی میتیں اٹھانے پڑے گا؟ اٹھائیں گے۔ ہر قربانی حسین ابن علی جو ہے وہ کیا ہے، ہاں کرتے جا رہے ہیں، ہر قربانی کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک قربانی ایسی ہے جہاں امام خاموش ہو گیا، بچپن ہے امام کا، جب امام سے یہ پوچھا رسول اللہ نے اور یہ فرمایا اے میرے لال حسین تم کو اپنی بہنوں کی رضا بھی دینی ہوگی، روایت کہتے ہیں حسین ابن علی خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے بہنوں کی رضا کی بات ہے، صاحبان عصمت و طہارت کے حجاب کی بات ہے۔ کہتے کہ اندر سے آواز ہے، میرے بھیا کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا بہن تمہارے حجاب کی بات ہے۔ کہا بھیا آپ ہاں کہہ دیجیے، یہ بہن خدا کے دین کے تحفظ کے لیے رضا دینے کو بھی تیار ہے۔ سب امام حسین کو معلوم ہے، یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ دو جملے سنے مجلس سما، پہلے بھی عرض کیا کئی بار، ہر مصیبت امام حسین کے لیے سخت ہے، اہل بیت حرم کے لیے، اہل حرم کے لیے ہر مصیبت سخت ہے، لیکن سخت ترین مصیبت جو تھی وہ بے ردائی تھی، اسارت تھی، اسیر کیا جانا تھا، بے ردا ہونا تھا۔ ہر مصیبت ان کے لیے آسان تھی، ہر مصیبت کیا ہے بے شک عظیم، مگر عظیم ترین مصیبت، سخت ترین مصیبت اہل بیت اطہار کا جو کیا ہے بے ردا دیار بدار پیارا جانا ہے۔ یاد نہیں آپ کو وہ جملہ جب جناب سید سجاد مسلسل رو رہے ہیں تو آپ کے صحابی نے غلام نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ فرمایا ہاں منال صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن اے منال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے ہمیں وہ منظر رلا رہا ہے کہ جہاں ہماری مائیں اور بہنیں ارے بے ردا پھر آئی جا رہی تھی، دشمنوں کا نرغہ تھا، چاروں طرف سے تماشائی تھے، منادی کی ندا تھی، اے تماشائیو آؤ، یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے۔ ہائے وہ زینب اپنے چہرے کو کس طرح سے چھپائے، جس کے چہرے کو، جس کے سر کو اب تک آسمان نے سورج نے کھلا نہ دیکھا تھا، جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، وہ زینب کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں، ارے منادی کی ندا بھی ہے، اے تماشائیو یا علی کی بیٹی زینب ہے، یا علی کی بیٹی کلثوم ہے، جنہیں برہنہ سر پھرائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى أبي الزهراء وأبيها وبغلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کر ہماری سعادت قبول فرما، جہاں جہاں نشیان در قرار اپنی جان مال امام اعظم محافظت فرما، اقدام اولیاء روزات مقدسات محفوظ فرما، اور ہمارا علام اور اکرام محافظت فرما، جن لوگوں نے ہم سب دعا کی التماس معبود ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عنایت فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو ان کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے اس مجلس کے ثواب ان کی روح کو اصال فرما، معبود ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ماہ مبارکہ رمضان کے مواقع سے ہم کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق کرامت فرما، معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا سید و سردار
ہمارے امام کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.